شب برات کے موقع پہ ہم اور آپ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز ضرور ادا کرتے ہیں۔ یہ 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اور اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ چلیے ایک ایسی ویڈیو تیار کرتے ہیں جس میں اس نماز کے بارے میں کوشش یہ ہو کہ مکمل جانکاری، مکمل مسائل، پورے کے پورے طریقے، صحیح طریقے آپ کے سامنے آ جائیں۔ جیسے اس نماز میں کیا تسبیح پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس نماز میں جو ہم تسبیح جو عدد شمار کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا، اسی طرح نیت کیسے کریں گے، تسبیح میں غلطی ہو جائے، بھول جائے یا کمی زیادتی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے، اس نماز کا وقت کیا ہے، شب برات میں کس وقت یہ نماز ادا کریں گے، اسی طرح اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں گے، اور بھی بہت سے ضروری مسائل جو شاید کہ اس تفصیل کے ساتھ، اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو یوٹیوب پر ملیں بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ آپ کو اب ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے۔ اب چلیے سب سے پہلے میں صلاۃ التسبیح کا پریکٹیکل طریقہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں وہ کر کے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پوری جانکاری، مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں سوچ لیجئے کہ میں 4 رکعت تسبیح کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا عورت ہے تو کر رہی ہوں۔ اب کیسے ذرا میں وہ بتا دیتا ہوں، اگر زبان سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ الفاظ کیا ہوں گے؟ میں 4 رکعت تسبیح کی نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد ہمیں، کیونکہ ثنا پڑھ چکے ہیں، پہلی رکعت چل رہی ہے ہماری، ثنا کے بعد ہمیں 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، اسے 10 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں قرات کرنی ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے تو 10 مرتبہ ہمیں اسی تسبیح کو پھر سے پڑھنی ہے۔ کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ قرات بھی مکمل ہو گئی اور 10 مرتبہ تسبیح ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم قیام کی حالت میں کتنی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، اور پھر اب قرات کے بعد 10 مرتبہ، ٹوٹل کل 25 مرتبہ ہم اب پڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ تسبیح 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اب ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 75 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اب ہم 25 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اب رکوع کو جانا ہے، اللہ اکبر۔ رکوع کو جیسے جائیں گے تو سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہمیں پھر وہی کلمہ پڑھنا ہے، وہی تسبیح پڑھنا ہے۔ جب رکوع کی تسبیح مکمل کر لیں گے، کیا کلمہ ہے وہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ اب کتنا ہو گیا؟ 15، 10، 25، 10، 35 مرتبہ۔ جب 10 مرتبہ پڑھ لیں تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اب اس کے بعد ہم کو سجدے کو جانا ہے، اس سے پہلے ہم کو 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ وہی کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو تیسرا کلمہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اب اس کو 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 35، 10، 45 مرتبہ۔ اب سجدے کو جانا ہے، اللہ اکبر۔ اب پہلے سجدے میں ہم پہنچے، پہلے سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ میں اس لیے پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں، آپ جان سکیں کہ کیا کیا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے۔ اب اس میں ضروری مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، جیسے میں بول چکا ہوں آپ کو۔ اب سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں تسبیح پڑھیں گے جو ہے سجدے کی، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو جو صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے اسے ادا کریں گے۔ تو کل کتنی مرتبہ ہو گیا؟
15, 10, 25, رکوع میں 10, 35, رکوع سے اٹھنے کے بعد 10, 45, اس کے بعد سجدے میں 10, کتنا ہو گیا 55. اب سجدے سے ایک سجدے سے پہلے سجدے سے بیٹھیں گے. اب جو پہلے سجدے سے بیٹھیں گے اس وقت بیٹھ کر جیسے دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اس وقت پھر ہمیں 10 مرتبہ اور تسبیح پڑھنا ہے. کیا ہے؟ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا ہو گیا 55, 10, 65 مرتبہ. اب دوسرے سجدے کو جانا ہے. جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو اس وقت پھر ہمیں اسی تسبیح کو ادا کرنا ہے 10 مرتبہ. سب سے پہلے تو جو ہے سجدے کی تسبیح ادا کریں گے, سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہمیں اسی تسبیح کو 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے, 65, 10, 75 مرتبہ. اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. اب آپ کی دوسری رکعت شروع ہو گئی. اب سمجھیے پہلی رکعت میں 75 ہم پڑھ چکے ہیں. اب دوسری رکعت میں جیسے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں اسی تسبیح کو 15 مرتبہ ادا کر لینا ہے. اب تو پہلی رکعت ہے, ثنا نہیں ہے, اسی لیے ہم کو ثنا نہیں پڑھنا ہے, ڈائریکٹ اسی تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ. پھر اس کے بعد وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ دوسری رکعت, اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لیے ہوتی ہے. اب جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اب سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ, پھر آمین کہنا ہے, پھر بسم اللہ, پھر کوئی سورہ پڑھنا ہے. یہاں پر میں نے اس لیے یہ سورہ کا جو ہے قل هو اللہ احد, سورہ احد کو میں نے چنا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سورہ ہے. اس کو میں بیان جو ہے آگے بیان کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. اب اس کے بعد قرات کرنے کے بعد, قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد 10 مرتبہ اور پڑھنا ہے. پھر وہی سسٹم, رکوع کو جانا ہے, رکوع سے اٹھنا ہے, بالکل وہی جو پہلی رکعت میں ہم نے کیا تھا. اب دوسری رکعت میں دونوں سجدے کے بعد بیٹھ جانا ہے, اتحیات پڑھنا ہے کیونکہ جب دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ ہم کر لیں گے تو 75 مرتبہ ہو گیا. یہ طریقہ ایک آسان طریقہ ہے, ورنہ ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے, اس بارے میں بھی ویڈیو میرے پاس موجود ہے, یوٹیوب میں ڈال چکا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہم اتحیات سے پہلے 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. وہ ایک الگ طریقہ ہے کیونکہ وہ 65 ہوا رہتا ہے, 75 کرنے کے لیے بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر ہم قیام میں ہی 25 مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اب ٹوٹل دیکھتے ہیں تو 75 ہو چکا ہے, لہٰذا ہم اتحیات کے وقت بیٹھیں گے تو صرف اتحیات پڑھیں گے. اب کلمہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ اور زیادہ پڑھ لیں گے 10 مرتبہ تو 85 ہو جائے گا, 85 ہو جائے گا. اسی لیے ہم اس کو نہیں پڑھنا ہے, ہم کو اتحیات پڑھنا ہے, صرف اتحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اتنا ہی پڑھنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. اب تیسری رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہوں گے اب ڈائریکٹ ہم کو سب سے پہلے یہی پڑھنا ہے تسبیح. کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ. پھر اس کے بعد قرات کے بعد 10 مرتبہ. یہی سسٹم چلے گا. اخیر میں 3 رکعت مکمل ہوگی, پھر 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, اس میں بھی یہی کرنا ہے. پہلی رکعت میں جیسے کھڑے ہوں گے ہم کو 15 مرتبہ, پھر اس کے بعد قرات کے بعد 10 مرتبہ. اس طرح کر کے ٹوٹل دیکھیں گے, حساب کریں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوتے ہوتے 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی. اب اس میں یہ بھی سمجھیے کہ میں نے جو ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے اس میں 300 مرتبہ تسبیح ہو گیا, لیکن اس میں نے قرآن کی تلاوت زور سے کی ہے, آمین بھی میں نے زور سے کہا ہے, بسم اللہ, اعوذ باللہ وغیرہ, ثنا وغیرہ میں نے زور سے پڑھا ہے. میں نے زور سے اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ جان سکیں کیا پڑھنا ہے, ورنہ آپ کو آہستہ ہی پڑھنا چاہیے. آپ آہستہ ہی پڑھیے, چپ چاپ پڑھیے, جس طرح عام طور پہ نماز میں آہستہ قرات کرتے ہیں, چپ چاپ پڑھتے ہیں, ویسے ہی قرات کریے. اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں, وہ سمجھتے ہیں. جیسے یہ جو کلمہ ہے, یہ جو تسبیح ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس میں اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں, کچھ زیادہ کرنا چاہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے حدیث سے ثابت ہے, اس میں آگے کیا کرنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اتنا بھی بڑھا سکتے ہیں. صرف لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کر سکتے ہیں. اب کیسے سمجھے, پوری تسبیح پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ صرف اتنا بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, بالکل آپ کی نماز صحیح ہے, درست ہے, کوئی دقت نہیں ہے, صلاۃ التسبیح کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ پوری تسبیح پڑھنا چاہیں تب بھی آپ کے لیے جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں. وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
اب سمجھے تسبیح کا معاملہ ختم ہوا۔ اب سمجھتے ہیں اس کی فضیلت۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھاتے ہیں، اور کئی صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے، یہ طریقہ منقول ہے کہ اگر اس نماز کو ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عباس اس نماز کو تم روزانہ پڑھا کرو، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعہ کے دن یعنی ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرو، یہ بھی تم سے نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں کم از کم ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کرو، اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کر لیا کرو۔ اسی لیے جتنی زیادہ ہو سکے آپ اس نماز کو ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز صرف شب برات میں ہے، شب برات کے علاوہ جب بھی موقع ملے آپ کو اس نماز کو ضرور ادا کریے، اور اسی طرح اس نماز کو شب برات میں جو ہم ادا کریں گے وہ بھی خیال میں اتنا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں کہ شب برات کی یہ کوئی خاص نماز نہیں ہے، یہ تو عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شب برات میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ صلاۃ التسبیح جو ہے شب برات میں 5 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، 10 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے یہ سب کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ اللہ کے نبی، یہ حدیث ترمذی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے 10 طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیسے گناہ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کبیرہ گناہ نمبر 1، دوسرا نمبر 2 صغیرہ گناہ، نمبر 3 جان بوجھ کر جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، نمبر 4 انجانے میں جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، نمبر 5 اعلانیہ طور پہ کھلے عام جو آپ گناہ کرتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، نمبر 6 خفیہ طور پہ چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی اس نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 7 اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نمبر 8 پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نمبر 9 نئے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نمبر 10 پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام گناہ آپ کے اس نماز کے ادا کرنے سے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عثمان زاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے رنج و غم، مصیبت، اسی طرح جو ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو ہم پریشان رہتے ہیں، جو پریشانی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب سمجھتے ہیں نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو، دل میں ارادہ کرنے کو۔ میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے کوئی ضروری فرض نہیں ہے، آپ کے دل میں خیال صرف اتنا ہے کہ میں تسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں، کتنی رکعت پڑھ رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، کہ میرا رخ کدھر ہے، کیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں سوچتے ہیں کہ میں تسبیح کی نماز پڑھنے والی ہوں، دل میں یہی ارادہ ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہو گئی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت کہتے ہیں دل میں سوچ لینے کو۔ آپ کی نیت جب ہو گئی آپ کی نماز بھی ہو گئی۔ ہاں اگر آپ الفاظ ادا کرنا چاہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا چکا ہوں، اس میں ایک جملہ تھا نیت میں، کیا جملہ تھا؟ میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، کچھ لوگ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، میرا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کعبہ شریف کی طرف میرا منہ چہرہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ رخ کا میں نے رخ اس لیے کہا ہے، رخ کا مطلب ہے چہرے کا بھی، منہ بھی قبلے کی طرف ہونا، پورا جسم قبلے کی طرف ہونا، پوری توجہ اندر کے ساتھ پوری توجہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا، اس کو رخ کہتے ہیں۔ ورنہ اگر منہ کہیں گے تو یہی منہ قبلے کی طرف، چہرہ کہیں گے صرف چہرہ قبلے کی طرف، اسی لیے میں نے رخ کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو نیت کی بات تھی۔ اسی طرح یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کا وقت کیا ہے، نماز کب ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کا صحیح ٹائم شب برات کے موقع پہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ شب برات میں عبادت کا ٹائم رات کے 12 بجے 1 بجے شروع نہیں ہوتا ہے، اب تو مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے۔ مغرب کی نماز جیسے شروع ہو جائے، مغرب کی نماز ختم ہو، مغرب جیسے ہو جائے، سورج جیسے ڈوب جائے، اب شب برات شروع، یعنی 15 شعبان کی رات شروع ہو گئی، لہٰذا عبادت کا ٹائم شروع ہو گیا۔ آپ اس وقت سے لے کر جو ہے صبح صادق، یعنی جب تک سحری کا ٹائم رہتا ہے، جب تک روزہ جو ہے سحری کرنے کا ٹائم رہتا ہے، تب تک صبح صادق تک آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں شب برات میں۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں اس نماز کو ادا کریں گے، آگے بتاؤں گا آپ کو وہ بھی، اس کے بارے میں کس وقت ادا کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تو شب برات میں پڑھنے کا وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ رات میں ہی پڑھنا ہے، جب چاہیں آپ اتنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس نماز کو چند اوقات میں ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ، شب برات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جیسے صبح صادق سے، یعنی سورج کے نکلنے تک، صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک، صبح صادق کیا ہے؟ وہی سحری کا جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے،
اعلان ہوتا ہے یا کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے کہ سحری کا ٹائم اتنا ہے، اگر اس کے بعد آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ وہ جو ٹائم ہے صبح صادق، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو طلوع فجر بھی دوسرا نام ہے۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس یعنی سورج کے نکلنے تک کا جو ٹائم ہے، اس وقت تک یہ نماز منع ہے، آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد کا بھی ٹائم اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر، جب عصر کی نماز پڑھ لیں آپ، اس کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس نماز کو آپ ادا نہیں کر سکتے، مکروہ ٹائم ہے۔ اسی طرح زوال کے وقت آپ اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا اس نماز کو مکروہ ٹائم میں آپ ادا نہیں کر سکتے۔ مکروہ ٹائم کیا ہے؟ اس پر ایک مستقل ویڈیو الگ سے یوٹیوب پر میری موجود ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کون سے ٹائم میں پڑھنے منع ہے بائے مفتی عبد الرحمن بنہارا، لکھ کے سرچ کریے، ویڈیو مل جائے گی، پوری تفصیل ہے اس میں۔ اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس نماز کو جو ہم ادا کریں گے، اس میں کون کون سی سورت پڑھنی ہے۔ سورت یاد رکھ لیجئے، کوئی سورہ مخصوص طور پہ نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھیں گے تو یہ نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ سورہ جو آپ کو یاد ہے آپ اس میں یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی سورہ۔ ہاں اتنا ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں کہ شب برات ہو یا کبھی بھی ہو، فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، سنت نماز، نفل نماز، جتنی نمازیں فرض واجب کو چھوڑ کر، ان میں آپ ایک رکعت میں کئی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک رکعت میں جو سورہ آپ پہلی رکعت میں پڑھے ہوئے تھے دوسری رکعت میں بھی وہی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی قل هو اللہ پڑھا تھا، وہ جو ہے اس سورت کو چھوٹی سورہ ہے اس لیے میں نے اس کو پڑھا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو پہلی رکعت میں وہی قل هو اللہ، پھر دوسری رکعت میں پھر سے وہی قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، تیسری رکعت میں پھر وہی قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نفل نماز میں یہ بلا کراہت جائز ہے۔ نفل نماز، فرض نماز کا مسئلہ دوسرا ہے، نفل نماز میں، سنت نماز میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح، یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی لیے آپ اسی ایک سورہ کو جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لمبی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، میں نے مختصر سورہ اس لیے پڑھا تھا تاکہ یہ لمبی نماز بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کے لیے آسانی بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سورہ بہت چھوٹی بھی ہے، اس کو آپ بار بار ہر رکعت میں بھی پڑھ لیں گے، کوئی دقت نہیں پڑے گی، آپ کی یہ نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک رات میں، شب برات میں جو ہے ایک ہی رات میں آپ کئی مرتبہ اس نماز کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھیے کہ یہ جو تسبیح ہے، تسبیح کا ہم جو ہے شمار وغیرہ کیسے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تسبیح کو ہم، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں تسبیح لے لیتے ہیں، جو دانہ تسبیح کا دانہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں ہاتھ میں لے کر اس کو گنتے رہتے ہیں، 1 2 3 15 مرتبہ پڑھنا ہے، کبھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح مکروہ ہے، منع ہے، اس طرح شمار مت کریے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انگلیوں سے، جیسے 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1 2 3 4 اس طرح حساب کرتے رہتے ہیں انگلیوں پہ، اس طرح، یا پھر اس طرح انگلیوں سے 1 2 3 4 5 اس طرح حساب کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی منع ہے۔ زبان سے کچھ لوگ حساب کرتے ہیں 1 2 3، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2، اس طرح زبان سے اس طرح اگر حساب کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں حساب کیسے کرنا چاہیے، حساب کو آپ اگر دماغ میں یاد رکھنا چاہتے ہیں یاد رکھیے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس طرح آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں بار بار، تو ایسی صورت میں آپ انگلیوں کو وہیں پر اسی جگہ پہ دبا دیجئے۔ جیسے 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک انگلی کو ذرا زور سے دبا کے رکھیے، چپ کے رکھیے، انگلی کو دبا کے رکھیے۔ دوسری مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو دوسری انگلی کو ذرا اور دبا دیجئے، تیسری انگلی کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور دبا دیجئے، تاکہ خیال میں رہے کہ یہ 3 انگلی دبی ہوئی ہے، مطلب ہے زور سے چپ کے رکھا ہوں، زور سے دبا کے رکھا ہوں، اس کا مطلب میں 3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، یہ 4تھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح کر کے آپ حساب کرتے جائیے، جب 10 مرتبہ ہو جائے تو 10 انگلی، اور جب 15 مرتبہ کرنا ہو تو پھر ساری انگلی کو چھوڑ دیجئے، پھر سے شروع کریے 1 مرتبہ سے، تو 15 مرتبہ، اور 5 حساب کر لیجئے 15 مرتبہ۔ تو اس طرح شمار کرنے کا جو طریقہ ہے آپ اس طرح شمار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کا ہے کہ تسبیح اگر بھول جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہاں اتنا خیال رکھیے گا، تسبیح اگر ایک تسبیح بھی آپ کم کر دیتے ہیں اس نماز کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ایک تسبیح آپ زیادہ کر دیتے ہیں تب بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ کم ہو جائے تو نہیں ہوگی، زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، کیا ہے اس میں، ہماری نماز ہو جائے گی. نہیں، زیادتی ہو یا کمی، دونوں سے یہ ثواب آپ کو نہیں ملنے والا. یہ نماز آپ کی نہیں ہونے والی، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس سے جو ہے نماز کا ثواب جو ملنا چاہیے تھا وہ ملے گا نہیں، یہ تو نفل نماز بن جائے گی. اسی لیے بالکل عدد صحیح طریقے سے شمار کریں تاکہ اس میں گڑبڑی نہ ہو. ہاں اگر کہیں گڑبڑی ہو جائے، بھول جائیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جہاں 15 مرتبہ پڑھنے کا تھا وہاں پر آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا. اب آپ کو یاد آیا بعد میں کہ ارے یہاں تو 15 مرتبہ پڑھنا تھا، میں اب 10 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، کیا کروں؟ نہ، اس کے بعد جب آپ دوسری جگہ جہاں تسبیح پڑھیں گے وہاں پر 5 مرتبہ اور ملا لیجئے. اسی طرح اگر آپ پوری تسبیح بھول گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کہیں پر 10 مرتبہ پڑھنا تھا، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا تھا، آپ بھول گئے. اب رکوع سے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو سجدے میں آ گیا ہوں، تو رکوع کے بعد پڑھنا تھا مجھے 10 بار، اب کیا کرنا ہے مجھے؟ اب ایسی صورت میں سمجھ جائیے کہ اب ایسی صورت میں آپ کو بعد والی، جب بعد آپ اس کے بعد میں جب آپ وہ جو ہے تسبیح جہاں جس جگہ پڑھیں گے وہاں پر اور اضافہ کر لیجئے. وہاں 10 پڑھنا تھا، اس 10 کو ملا کر 20 مرتبہ پڑھ لیجئے. اس طرح کر کے تسبیح کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. لیکن 2 جگہ ایسی ہے جہاں پر اس کے بعد میں نہیں پڑھ کے اور اس کے بعد میں پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ رکوع میں آپ تسبیح پڑھنا بھول گئے، اس کے بعد آپ رکوع کے بعد کب پڑھتے ہیں؟ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد. لیکن اس جگہ جب رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو آپ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد صرف کھڑے ہونے کی جو تسبیح تھی 10 مرتبہ وہی پڑھنا ہے. ایک مسئلہ دماغ میں آ گیا یہاں بتا دوں، رکوع سے جو اٹھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کو جانے سے پہلے، اس وقت ہمیں ہاتھ کو لٹکا کے رکھنا ہے یا ہاتھ باندھ لیں گے؟ کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، لٹکا کے رکھنا ہے، باندھنا نہیں ہے. ہاتھ ویسے ہی لٹکتا رہے آپ کا اور آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے. یہ بیچ میں یاد آ گئے تو اسی لیے آپ کو بتا دیا، کیونکہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پوری جانکاری آپ کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب جب رکوع کی تسبیح ہم بھول گئے تھے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہم بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں سجدے سے پہلے، اس وقت نہیں پڑھیں گے. رکوع کی تسبیح کو جا کر سجدے میں ملائیں گے. ہاں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے وہ تو پڑھیں گے، وہاں پر 10 مرتبہ اور ملا کر 20 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو صرف 10 مرتبہ پڑھیں گے. جہاں رکوع کے بعد پڑھنا تھا وہ تو پڑھ لیں گے، لیکن رکوع میں جو تسبیح چھوٹ گئی تھی اس کو ہم ادا کریں گے سجدے میں جا کر. ایک فرق یہ ہے، دھیان میں رکھیے گا. دوسرا فرق یہ ہے، دونوں سجدے کے بیچ میں، جیسے مثال کے طور پہ پہلا سجدہ آپ کر رہے ہیں، پہلے سجدے کی تسبیح آپ بھول گئے، آپ صرف جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا تھا، آپ نے صرف سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور اٹھ گئے آپ. تو دونوں سجدے کی جب بھول گئے تھے تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دونوں سجدے کے بیچ میں ہم بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کر چکے ہیں، تو دونوں سجدے کے بیچ میں جو ہم بیٹھیں گے وہاں پر صرف وہی بیچ والی تسبیح پڑھیں گے. اب اس تسبیح کو 10 مرتبہ ملا کر دونوں سجدے کے بیچ میں 20 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس جو چھوٹی ہوئی تسبیح ہے اس کو دوسرے سجدے میں جا کر ادا کریں گے. یعنی قوما میں اور قیام میں، قوما میں اور جلسے میں، قیام نہیں ہے، قوما اور جلسے میں چھوٹی ہوئی تسبیح کو ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہیں اس میں آپ جب بھی تسبیح چھوٹ جائے اس کے بعد والی تسبیح میں ملا لیجئے، یا اس کے اور بعد والی میں اگر اس کے بعد یاد آتا ہے اس کو ملا لیجئے. جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے دوسرے سجدے کی بات کر لیجئے، دوسرے سجدے کی تسبیح آپ بھول گئے تھے. اب ایسی صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہے، پہلی رکعت سمجھے تھی، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے فوراً 15 مرتبہ، اور وہ 10 چھوٹا ہوا تھا، جو 10 تسبیح آپ چھوڑ دیے تھے اس تسبیح کو ملا کر 25 مرتبہ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً پڑھ لیں گے. یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ جب بھی آپ کی تسبیح چھوٹ جائے اس کے بعد ادا کر لیجئے، اگلی رکن میں، اگلی مرتبہ میں آپ اس تسبیح کو ملا کر مکمل کر لیجئے. لیکن رکوع کی تسبیح رکوع سے اٹھنے کے بعد جو بیچ میں ہے اس میں مت ملائیے. دونوں سجدے کے بیچ میں اگر پہلی سجدے کی تسبیح چھوٹ گئی ہے وہاں مت ملائیے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہتر بات ہے. ملا لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن نہیں ملائیے، یہ اچھا ہے. کیوں ہے نہیں ہے، ایک بہت لمبی تفصیل ہے، اتنی لمبی ویڈیو بھی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہاں صرف سمجھ جائیے کہ کیا کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تسبیح چھوٹ جائے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. ایک اور ضروری مسئلہ ذہن میں ابھی آ گیا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر تسبیح میں کمی زیادتی ہو جائے تو کیا ہم پر سجدہ سہو واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں.
اگر آپ تسبیح کم کر دیتے ہیں تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، زیادہ پڑھ دیتے ہیں تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کمی زیادتی سے وہ ثواب وہ فضیلت آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے عدد کا متعینہ عدد یعنی 300 مرتبہ تسبیح کا ضروری ہے خیال رکھنا آپ کے لیے۔ لیکن اگر اس نماز میں آپ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں جیسے واجب کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی اور ایسی غلطی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، لیکن تسبیح کے کم یا زیادہ ہو جانے سے یا چھوٹ جانے سے یا تسبیح کے آگے پیچھے کر دینے سے، جیسے ایک رکن میں ادا کرنے کی جگہ آپ دوسری رکن میں اس تسبیح کو ادا کرتے ہیں، تو اس سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ جتنی ضروری باتیں اس بارے میں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں رکھ دیا ہوں، اسی لیے آپ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ ویڈیو کو تیار کرنے میں کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ جزیات سامنے آ جائیں، تاکہ یہ سارے مسائل ایک ساتھ، کیونکہ آپ جو ہے بڑے پریشان رہتے ہیں، ایک ویڈیو دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو سمجھ نہیں پاتے ہیں، پھر دوسری ویڈیو میں کچھ اور ملتا ہے، اس طرح کئی ویڈیو دیکھنے پڑتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ ایک ویڈیو میں سب آ جائے آپ کے سامنے۔ اسی لیے آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوستوں کو خیز و اقارب کو ویڈیو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسی ایک ویڈیو سے سب کچھ سمجھ سکیں، جان سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔